لیے عذاب بن جائیں گے آخرت میں اگر بیٹیوں کو حق نہ دیا تو ان پر مادی ظلم بھی ہے، جانی ظلم بھی ہے، روحانی ظلم بھی ہے۔ نہ جائیداد دیتے ہیں، نہ ان کی رائے لیتے ہیں، بھیڑ بکری کی طرح کسی کی کھرلی پہ باندھ کے آ جاتے ہیں۔ لوگوں، جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں، پھر نکاح کیا، 400 درہم 480 درہم دونوں۔ علی، فاطمہ بنت محمد کو تمہارے نکاح میں دیا، قبول ہے، حجی قبول ہے، اور سجدے میں سر رکھے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یہ دعا مانگی۔ اللہ کے نبی نے زور سے آمین کہا، پھر آپ نے سب کو شہد کا شربت پلایا، چھوارے کھلائے، پھر رخصتی ہوئی، مہینے بعد، 6 ماہ بعد، سال بعد، یا فوراً، ساری روایات ہیں۔ حضرت علی آئے تو آپ کو اندر لے گئے، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا، علی، آپ کو نبی کی بیٹی مبارک، آپ کو نبی کی بیٹی مبارک۔ پھر فرمایا، میری بیٹی، مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، جن کے فیصلے آسمان سے ہو چکے ہوں اور جبریل آ کے سنا رہا ہو، وہ پہلے پوچھنے جا رہے ہیں، بیٹی کر دوں؟ ہماری کون سی یہ غیرت ہے، یہ کون سی عزت ہے؟ خاندان سے باہر اچھا رشتہ ملے کرو، خاندان کے اندر ملے وہ بہتر ہے، وہاں کرو، لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں، باہر دیکھو، یہ ارائیوں کا بت توڑو، راجپوتوں کا بت توڑو، شیخ پٹھان بٹ جٹ پتہ نہیں کی کچھ بنائی پھر دن گرم مسالے، یہ بت توڑو، ان سے باہر نکلو۔ میرے نبی نے 2 بیٹیاں بنو امیہ کو دی، جن سے ٹکر 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 ٹکر۔ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیعہ بن امیہ بن عبد شمس، امیہ کے پوتے کو اپنی بڑی بیٹی، اور عثمان بنو امیہ میں سے 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں، رقیہ، ام کلثوم۔ اور جب ام کلثوم میں انتقال کر گئی تو فرمایا، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں 100، اور اس طرح مرتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتی۔ بنو امیہ میں بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی فاطمہ اپنے گھر میں دی، علی اپنے خاندان میں شادی کی، قریش، خاندان سے باہر برادری میں شادی کی، عرب، ہلالیہ، مستلق، پھر برادری سے بھی باہر یہودی نسل میں شادی کی، حضرت صفیہ، بنو اسرائیل میں، یہودیوں میں سے۔ اپنے نبی کو تو دیکھو کیا کیا ہوا، ہم اپنے نبی سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ کتنے بچے میرے پاس آتے ہیں نوجوان کہ جی شادی کرنا چاہتا ہوں، وہاں بچے بھی تیار ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بس ہم نے راجپوتوں سے باہر نہیں کرنا، ہم نے ارائیوں سے باہر نہیں کرنا، ہم نے شیخوں سے باہر نہیں کرنا۔ میں ان کو یہ کہ دیکھو بیٹا، کورٹ میرج سے بچنا کہ برکت نہیں ہوتی، اللہ سے مانگو، نہیں ہو تو پھر صبر کر کے پی جاؤ۔ اچھا بھائی بس کریں۔ تو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تبلیغ میں جانا، اس کو سیکھنا ہے۔ یہ وہ زندگی کے وہ مسائل ہیں جو عام طور پر ممبر سے بیان نہیں ہوتے، عام طور پر ان کو نہیں سامنے لایا جاتا، اس کی وجہ سے ہم ایسے الجھے پڑے ہیں۔ میں آپ کی منت کرتا ہوں، اپنے نبی کی پاکیزہ سیرت سیکھو، زندگی سیکھو، قرآن پڑھو، سیرت پڑھو، علماء سے رابطہ رکھو، علماء کو عزت دو، ہر فرقے کے عالم کو عزت دو، آپ سے اختلاف کرے، آپ کو برا بھلا کہے، عزت سے سلام کرو، محبت کرو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے روشن باغ کھلتے چلے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے۔ اور وہ چلا 4 مہینے کے لیے تو جس کے نصیب میں ہوگا وہ نکلے گا، لیکن ایک مطالبہ میں ہر بیان کے آخر میں کیا کرتا ہوں، وہ اب بھی کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اکثر نوجوان کھڑے ہو، بیٹھے ہو، پیچھے بھی گراؤنڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سب سے توبہ کی تشکیل کروانا چاہتا ہوں کہ آؤ ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کر لیں کہ توبہ سے اللہ خوش پڑا ہو اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، توبہ کرنا ہے؟
तो तौबा करते हो, पक्की करते हो? कहो मेरे साथ, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। मुबारक मुबारक मुबारक। अगर आपने पक्की कर ली है तो अल्लाह के फजल से आपके पिछले सब गुनाह माफ हो गए। अब इन उलमा से पूछ लेना कि इसकी तरतीब क्या है, फराइज छूटे हैं क्या करना है, हुकूक छूटे हैं क्या करना है, लेकिन गुनाह माफ हो गया। नमाज नहीं पढ़ता था, गुनाह माफ। अब करना क्या है? किसी के हक दबाए थे, गुनाह माफ। अब हक अदा कैसे करना, ये अहले इल्म से या जिस पर आपको एतमाद हो उससे जाकर आप पूछ लो। और आप जहाँ जहाँ से आए हो, मेरी ये गुजारिश है, महीने में 3 दिन तबलीग में जरूर जाते रहो, सिर्फ 3 दिन। नियत करते हो सारा महीना, सारे। और जो आप फैसलाबाद में रहते हो तो जुमरात को मरकज में जाया करें, जो हमारा यहाँ इस्माइल मस्जिद है, जहाँ माशाल्लाह दीन की बात जुमरात को होती है। रात वहाँ गुजारो, आपको बहुत फायदा होगा, वरना कम कम मगरिब से इशा का वक्त जरूर वहाँ गुजारो। और आखिरी बात यह है कि अगर आप किसी से लड़े हुए हो तो यहाँ से उठ के सुलह कर लें। लड़ाई ज़ेबा नहीं, कथा ताल्लुक। लड़ाई होना कोई मसला नहीं, ऊंच नीच कोई मसला नहीं, कथा ताल्लुक, बोल चाल मत, बाजी होने से गली नहीं करना, अजी जी बस बाइकआउट करना। जड़ा उदे जाएगा साडा दुश्मन, हमारे देहातों में तो ये कहते, जड़ा ओनू मिले आओ साडा भी दुश्मन है, असी लिख के छेक छड़ दें। जट्टां दे बैठो मैं उन्हां दे असी लिख के छेक छड़ दें। ए लिख के मिटा छड़ो, नहीं तो मौत वो लितर मारने ना। तो भाइयों, जिससे आप नाराज हो, लड़े हुए हो, सुलह करो। खास तौर पर बीवी से खटपटा है तो जाते ही सुलह करो, क्योंकि जब मियाँ बीवी लड़के सुलह करते हैं तो अल्लाह उनके पिछले सारे गुनाह माफ कर देते हैं, सारे गुनाह। और अजब हदीस सुनो, सबसे पहले जो तराजू में तोला जाएगा ना अमलों को, तो नमाज है या रोजा या तबलीग या इल्म या हज नहीं, सबसे पहले बीवी से सुलूक तोला जाए। सबसे पहले बीवी से क्या करता था ये तोला जाए। इसलिए भाइयों, अगर कोई अनबन है, हो जाता है, कोई मसला नहीं, हो जाता है, सुलह कर लें। सुलह, किसी से आपकी बोलचाल बंद है, खुद जाके सलाम कर लेना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए खैर बरकत के रास्ते खोलेगा। अब जो भाई हमारे बच्चे कल से जा रहे हैं, बच्चे हमारे हैं, तो जो कल से हमारे बच्चे जा रहे हैं, इनके साथ जो भाई चिल्ले के लिए नौजवान तैयार उधर खड़े होकर दीदार करा दो, फिर दुआ करा दो। जो इनके